ساتھ اور میرے ساتھ، اور خداوند یہاں پر موجود ہے. بے شک ہمارا ہزاروں اور لاکھوں میلوں کا فرق ہے، لیکن خدا میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے. آمین. خداوند یہاں بھی ہے اور خداوند وہاں آپ کے درمیان میں بھی ہے. آمین. سو آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں. بے شک یہ ذرا انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہر جگہ پر ہے اور اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم خداوند کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، سن سکیں، اور آپ کی تالیوں اور ہاللویا کے نعروں کے ساتھ مجھے حوصلہ ملتا رہے گا کہ آپ تک میری آواز جا رہی ہے اور آپ خداوند کے کلام سے برکت پا رہے ہیں. آمین. پریز لارڈ. آمین. آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیں یشوع اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت. یشوع اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت. وہاں پر کوئی بھی پڑھ دے کیونکہ یہاں سے آواز شاید لیٹ جاتی ہے. کوئی بھی خدا کا خادم جو ہے اس حوالے کو ایک آیت کو پڑھ دے ذرا. یشوع 3 باب اور اس کی 5 آیت. اور یشوع نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا. آمین. آمین. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اور یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا. آمین. خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں مقدس ہونے کی ضرورت ہے. یشوع نے خدا کے لوگوں اسرائیل کے ساتھ کلام کیا کہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے درمیان معجزات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اس قابل کرو کہ خدا آپ سے بات کر سکے، اس قابل کرو کہ خدا آپ کے درمیان آ سکے. کیونکہ اسرائیل میں جب لوگ ناپاک ہوتے تھے، خدا سے دور ہو جاتے تھے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے کئی دفعہ موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو پاک کر، کیونکہ جب خدا لوگوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا تو بہت سارے لوگ مر جاتے تھے. اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں میریکل کرے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، خدا آپ کی زندگی میں شفا جاری اور ساری کرے، خدا آپ کی مشکلات کو دور کرے، تو اپنے آپ کو مقدس کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اس قابل کریں. کلام میں لکھا ہے کہ آپ کا باپ جو آپ کو بلانے والا ہے وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی پاک بنو، آپ بھی مقدس بنو. کیونکہ اگر آپ پاک کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے. عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یشوع نے لوگوں کو وارن کیا، لوگوں کو اطلاع دی کہ اپنے آپ کو مقدس کرو. خداوند کل کے دن آپ کے درمیان بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. کل کے دن خداوند آپ کو چھوئے گا اور برکت دے گا. لیکن میرے عزیزو، اگر کلام مقدس میں دیکھیں تو کئی جگہ پر لکھا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو کہے 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر میں ان سے کلام کروں گا، میں پہاڑ پر اتروں گا. اس طرح سموئیل نے داؤد سے کہا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، ہم قربانی چڑھائیں گے. اس طرح بہت ساری جگہوں پر مقدس کرنے کے متعلق ہمیں ملتا ہے. لیکن مقدس کرنا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں عجیب کام ہوں، ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں، ہماری زندگی میں معجزات رونما ہوں. اور اگر مقدس کرنے کی بات کریں تو میں تھوڑی سی ڈیفینیشن، بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اس کو میں، کیونکہ بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مقدس کرنے کے لیے آپ کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اس کی چھوٹی سی تشریح
یہ ہے کہ مقدس کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ مقدس کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی روح، اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنے جسم کو پاک کرنا اور خدا کے لیے وقف کرنے کے لیے اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا، مقدس کہلاتا ہے. کیونکہ ان چار چیزوں کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو، چاروں چیزوں کو پاک کرنا ضروری ہے. تب آپ خدا کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں، خدا کے حضور آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف نہا کے نئے کپڑے پہن لیے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپ کی پاکیزگی، آپ کے مقدس ہونے اور خدا کی قربت کی نمائندگی کرتی ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے، آپ کا دل جو ہے، کلام میں لکھا ہے کہ دل لا علاج اور ہیلا باز ہے، اور دل جو ہے آپ کو ہمیشہ کسی اور دشا میں لے کر چلتا ہے، دماغ آپ کا کسی اور دشا میں چلتا ہے. لیکن آپ کو ان دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میری سوچیں اور خدا کی سوچیں بہت فرق ہیں. جہاں پر میری سوچ ختم ہوتی ہے، خدا کی سوچ ختم ہوتی ہے. خدا لا محدود ہے، ہم محدود ہیں، ہم صرف ایک دائرے میں ہیں، ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں. لیکن خدا لا محدود ہے، اس کی لمبائی اور چڑھائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا. اس لیے وہ خدا چاہتا ہے کہ آپ میری مانند بنو. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی مانند بنو، اپنی سوچوں کو اس کے مطابق کرو. کلام میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے ساتھ ہو جو یسوع مسیح میں تعمیر ہوتے جاؤ دن بدن. اور اگر آپ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ، اپنے دل اور اپنے دماغ کو خداوند کی طرح لے جائیں، کیونکہ تب بھی آپ مقدس بنیں گے. اور اگر آپ اپنے جسم کی بات کریں تو کلام کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، خونی، حرام کاری اور طرح طرح کی بہت ساری باتیں، چور اور دغا باز اور فراڈ اور زناکار، بہت سارے. اب جسم کے کام ظاہر ہیں تو جسم کو پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ خدا کے حضوری میں جانا چاہتے ہیں، ان تمام گندگیوں سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے. اگر آپ خدا کے حضور جا کر اس سے میریکل لینا چاہتے ہیں، برکت لینا چاہتے ہیں، شفا لینا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو اور دماغ کو، چاروں چیزوں کو پاک کریں، اور تب جا کے آپ مقدس ہوتے ہیں اور خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، ایک مثال دوں گا گاڑی کی. اگر آپ کار ایک چلا رہے ہیں تو اس کے 4 ویل ہیں. اگر ان چاروں ویلوں میں سے ایک اس طرف جا رہا ہے، 2 ادھر جا رہے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے، تو گاڑی کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں عزیزوں پہنچتی. میری اور آپ کی زندگی کی گاڑی، روحانی گاڑی جو ہے، ان 4 ویلوں پر چلتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا نے آج تک آپ کی زندگی میں کام نہیں کیا، آپ کے گھر میں ابھی تک تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری نے ڈیرا لگا رکھا ہے، قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور آپ طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو عزیزو اس بات پر غور کریں کہ خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مقدس کرو. کل کے دن خدا آپ کی زندگی میں عجیب و غریب کام کرے گا. اب یہ عجیب و غریب کام کیا ہیں جی؟ عجیب و غریب کام ایسے ہیں جو، آمین آمین، پریز لارڈ، پریز. عجیب و غریب کام آپ کی زندگی میں جو ہونے جا رہے ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. عجیب و غریب وہ کام ہے جو انہونے کام ہے، جسے آپ سوچ نہیں سکتے، جسے آپ کی عقل جو تسلیم نہیں کر سکتی. اگر کلام مقدس میں دیکھیں تو عجیب کام کون سے ہوئے؟ بے شمار کام ہوئے. اگر آپ مصر میں چلے جائیں، مصر کو دیکھیں تو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ آج رات مصر میں بڑا کام ہوگا، اور فرعون جانے گا اور مصری جانیں گے کہ میں خدا ہوں. کیا کام ہوگا جی؟ اس نے کہا کہ ایک برا لو، ذبح کرو. آمین آمین آمین. اس نے کہا جی ایک برا لو اور ذبح کرو، اس کا خون اپنے دروازوں پر لگا دو. لیکن مصریوں کے دروازوں پر خون نہیں ہے. لیکن جب میں خداوند نے کہا شہر سے گزروں گا تو اس کے ان کے تمام پلوٹے، جانوروں کے، انسانوں کے، ہر ایک کے پلوٹے مار دوں گا. لیکن جن دروازوں پر خون کے نشان ہوں گے، وہ دروازے، وہ گھر، وہ سیف ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں گے. آمین. وہاں پر وہ عجیب کام ہوا جو نہ سننے والا تھا.
तरह तरह की आफतें आई जिनको हम सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अजीजों, खुदावंद ने इसराइलियों के लिए अजीब काम किए, उन्हें बचाया, उन्हें महफूज किया। अगर बारिश हो रही है इसराइलियों पर तो मिस्रियों पर, तो इसराइली महफूज हैं। अगर कोई आफत आ रही है तो मिस्री उस आफत से जूझ रहे हैं, लेकिन इसराइल महफूज है। अगर किसी मुश्किल में है तो मिस्री मुसीबत में है, लेकिन खुदा के लोग महफूज हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो अजीब काम करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें, मुकद्दस करें। खुदावंद के बंदा ने कहा कि अपने आप को मुकद्दस करो, कल के दिन खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूं कि आज अपने आप को मुकद्दस करो। यहां पर बैठे हुए अपने आप को पाक करो, अपने बदनों, अपने जिस्मों, अपनी सोचों, अपने दिलों, अपने ख्यालों को खुदावंद को दे दो। खुदा आज और अभी आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को बगौर सुने और उसे समझे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। और अगर आप नए यादनामे में आ जाएं तो यही अजीबोगरीब काम नए यादनामे में ट्रांसफर हुए खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। कलाम में लिखा है, एक शागिर्द ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद हमें बाप को दिखा। तो यीशु मसीह हैरान होकर कहने लगे कि तूने अभी तक बाप को नहीं देखा। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में रहकर सारे काम करता है। और बाप ने बेटे का नाम क्या रखा है? यस प्लीज प्लीज। बाप ने बेटे को नाम क्या दिया? उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सुलह सलामती का शहजादा होगा। बाप ने बेटे को नाम क्या दिया? अजीब, क्योंकि बाप अजीब है, अजीब काम करता है। और बेटे में भी उस कुव्वत को ट्रांसफर कर दिया कि उसका नाम ही अजीब है, उसका पैदा होना अजीब है, उसका मरना अजीब है, उसका जिंदा होना अजीब है, और उसका आप सबको बचाना और खरीदना अजीब है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी अजीब गरीब काम हुए। जब मैं दुआ कर रहा था रात को, तो खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया। जब मैं इसके मुतालिक खुदा से मांग रहा था, तो एक कहानी मेरे ज़हन में खुदावंद ने मुझे दी। कलाम में लिखा है, यूहन्ना 5 बाब उसकी पहली आयत से 9 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक स्टोरी मिलती है एक बीमार की। बैत हस्दा के हाउस पर वो 38 बरस से बीमार पड़ा है। 38 बरस, 38। मैं कहता हूं जी, कई लोगों की इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन वो इतनी उम्र से, इतने लंबे अरसे से बीमार पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 40 साल। तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर गए और उसने कहा कि तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा, हाँ जी मैं शिफा तो पाना चाहता हूं, लेकिन मैं बैते हस्ता के हाउस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि फरिश्ता अपने टाइम पर आता है और पानी हिलाता है, और जो पहले उसमें उतर जाता है वो शिफा पाता है। लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं है, मुझे वहां तक कोई ले जाने वाला नहीं है। मेरे पहुंचते पहुंचते ही वो हाउस में से कोई और उतर जाता है। मेरे अजीजों, उसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में आज बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, बहुत सारी माजरत हैं, बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारी बातें हैं। खुदा हम शिफा तो पाना चाहते हैं, खुदा हम बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन चर्च आने के लिए टाइम नहीं है। खुदा हमारे पास दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, हमें पादरी साहब को बुलाने का टाइम नहीं है। हम चर्च जाते हैं तो जल्दी उठ के आ जाते हैं, कलाम नहीं सुनते, क्योंकि हमें बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं आज हमारी जिंदगी में। जब यीशु मसीह कहता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो हम कहते हैं, नहीं जी, साढ़े को दुआ करने का टाइम नहीं है। असि दुआ करांगे तो शिफा पावांगे ना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत सारी जॉब्स करते हैं, फैमिली के मसले हैं, घर के मसले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस बीमार शख्स ने भी ऐसे ही बहाने किए जिस तरह आज बहुत सारे लोग करते हैं। उसने कहा, मैं अब शिफा तो पाना चाहता हूं। 38 बरस उसने उस बैते हस्ता के हाउस पर गुजार दिए, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं था, शायद उसने कोशिश की हो या गया हो, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। लेकिन अजीजों, मेरा खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर गए तो उसने कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? आज मैं तेरी जिंदगी से सारे बहाने, सारे हिले और सारी हुज्जतें और तमाम चीजों को मैं निकाल दूंगा, और आज तू शिफा पाएगा, और आज तू अपने कदम पर उठकर अपने घर जाएगा। और उसने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर।
میرے عزیزو، آج مسیح خداوند آپ کے درمیان ہے. آپ کے تمام بہانے اور تمام ہیل حجتوں کو آج ختم کرے گا. اپنے آپ سے اقرار کریں، آج خداوند کے حضور جھک جائیں. خداوند بے شک عبادت لیٹ ہو گئی ہے، ہمارے بچے بھی رو رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن خداوند آج میں برکت لے کر جاؤں گا، آج میں برکت لے کے جاؤں گی. آج میں جو سوچ کے آئی ہوں، آج خدا کا خادم جب دعا کرے گا تو میں شفا پاؤں گی، میں اپنے گھر کے تمام مسائل سے رہائی پاؤں گی، میں اپنی مشکلات سے نکلوں گی. آج خداوند تو میری زندگی میں کام کرے گا. آج خداوند میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں. آج میرے جتنے بھی بہانے تھے، آج سے میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ خداوند میں وقت پر چرچ آؤں گی، میں خداوند وقت پر تیرے حضور دعا کروں گی. خداوند میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی چاک کروں گا، اور خداوند میں تیری مرضی کو پورا کروں گی اور کروں گا، تاکہ خداوند تو میری زندگی میں کام کرے. ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے تیار ہو. بیت ہستہ پر پہنچا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ کے چرچ میں آج موجود ہے، لیکن آپ کے اندر اگر ابھی تک کو بہانے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں عجیب کام کرنا چاہتا ہے. اس نے جنم کے اندر کو کہا، ہاں بھائی تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں شفا پانا چاہتا ہوں. تو شاید پطرس ساتھ تھا، بڑا جلد باز شگرت تھا. اس نے کہا خداوند یہ جنم کا اندھا جو ہے، یہ پیدائشی اندھا اس کے باپ دادا نے کو گناہ کیا ہے یا ویسے ہی؟ مطلب کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تجھے تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں. آمین. اور شاگردوں نے کہا کہ شاید اس نے کہا کہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیا. اس نے کہا کسی نے گناہ نہیں کیا. یہ آج اس لیے ہے یہاں پر کہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن وہ وقت مقرر ہوتا ہے آپ کے لیے شفا پانے کے لیے، آپ کے لیے برکت پانے کے لیے، اور وہ وقت آج آپ کے لیے آ چکا ہے عزیزوں. اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کلام میں لکھا ہے کہ وہ عجیب کام کرتا ہے. اس نے کہا اپنے آپ کو پاک کرو، کل کے دن خداوند تمہارے درمیان بہت بڑے کام کرے گا، عجیب و غریب کام کرے گا. لیکن خداوند کا کلام اور خداوند کا روح آپ کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ کل نہیں، آج اور ابھی خدا آپ میں کام کرے گا. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی اور خداوند نے مجھے دیا. جب ایک بہت بڑا کام ہوا، جب قوم بنی اسرائیل اپنے مصر سے نکلے اور بحر کلزم کے کنارے تک پہنچے اور وہاں جب بیٹھ کے ڈیرے لگا لیے، تو پیچھے فرعون کے دل کو خدا نے نرم کر دیا، کیونکہ خدا اس کے دل کو سخت کرتا تھا کہ ان کو نہ جانے دینا، کیونکہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنا فرعون کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور وہ تمام آفتوں کو لاتا تھا. اور تب فرعون کا دل سخت ہوا پھر دوبارہ کہ یہ تو چلے گئے، اور وہ پیچھے اس نے اپنی فوج کو لگایا. اور کلام میں لکھا ہے، اگر آپ اس کو خروج میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ جب فرعون کی فوج پیچھے پہنچی تو اسرائیل لوگ جب بڑبڑانے لگے، کہنے لگے موسیٰ کیا قبریں وہاں کم تھی مصر میں جو تو ہمیں جنگل میں لے آیا مارنے کے لیے؟ ہم نے تجھے کیا وہاں پر نہیں کہا تھا کہ ہمیں وہاں پر ہی رہنے دے، ہم مصریوں کی خدمت کرتے رہیں گے؟ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا خاموش ہو جاؤ اور خدا کی نجات کو دیکھو. آج آپ کو خاموشی اپنی باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی بات سننے کی باری ہے. خدا کی بات سننے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو بند کریں اور اپنے دلوں اور سوچوں کو کھول دیں تاکہ خدا اپنی زندگی آپ کی زندگی میں کام کرے. کلام میں لکھا دیکھ وہ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، جو اس کے لیے دروازہ کھولے گا وہ اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھائے گا اور اس کے ساتھ رہے گا. اپنی زبانوں کو نہیں، اپنے دلوں کو کھولو. آمین. پریز لارڈ. اور جب کیا ہوا کہ خداوند کے بندہ نے موسیٰ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور خداوند کی نجات کو دیکھو. آج خداوند تمہارے لیے جنگ کرے گا اور خداوند تمہارے لیے لڑے گا. تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو ابھی آپ دیکھتے ہو ان کو دوبارہ پھر کبھی نہ دیکھو گے. فرعون کی فوجوں کو دیکھتے ہو، ان کو کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھو گے، کیونکہ خدا وہاں پر موجود تھا. اور خداوند نے کہا موسیٰ تو کیا سوچ رہا ہے، اپنی لاٹھی دریا میں ڈال دے. اور جب اس کی لاٹھی دریا میں ڈالی تو دریا بحر کلزم 2 ٹکڑے ہو گیا اور دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا. آمین. کیونکہ خدا جب آپ خداوند کے کلام پر آمین کہتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، تو آپ برکت پاتے ہیں اور آپ کی برکات بڑھتی جاتی ہیں.
कम नहीं होती, आपकी मुश्किलात कम होती जाती हैं और बरकतें बढ़ती जाती हैं। आप आमीन करते हैं और क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं खुदा उनके कलाम के लिए, क्योंकि आप अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द कर रहे हो। आप उसके आगे बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, झुका रहे हो, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हो। खुदा उनका रूह आपको छू रहा और आप उसके अंदर आप बह रहे हो। इसलिए अपने आप को रोके ना, बल्कि खुदा उनके लिए हर वक्त हालेलुया और आमीन को करते रहें, क्योंकि खुदा यहां पर मौजूद है। और क्या हुआ कि कलाम में लिखा है कि जब वो पानी दो साइडों पे खड़ा हो गया और इसराइल जो वहां से गुजर गए, तो पीछे फिरौन ने फौजें भी लगा दी। जब फौजें दरमियान में आ गई, सारी फौजें, तो खुदावंद ने मूसा से कहा लाठी उठा ले, और जब उसने लाठी उठाई तो पानी फिर दोबारा बराबर हो गया, हर एक चीज खत्म होगी। फिरौन की फौजें तबाह और खुदा के लोग सलामती से अगली मंजिल तक पहुंच गए। आमीन। खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करता है, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप कितना मुकद्दस अपने आप को करते हैं, कितना आप कमिटमेंट करते हैं, कितना खुदा के साथ वफादार रहते हैं, कितना अपने आप को खुदा उनके हुजूर नुमाया करते हैं। क्या आप महीने में एक दफा खुदा के हुजूर झुकते हैं? क्या आप हफ्ते में एक दफा खुदा के हुजूर दुआ करते हैं? या साल में क्रिसमस पर जाते हैं? ये आपकी रिश्तेदारी के ऊपर मुनहसर है कि खुदा के साथ आपकी रिश्तेदारी कितनी है, आपके साथ उसका लिंक कितना है, आपका कितना मजबूत स्ट्रॉन्ग लिंक है, कितनी ताल्लुकदारी है। क्या आप दिन में एक दफा जाते हैं, 2 दफा जाते हैं, 3 दफा जाते हैं? जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ही आप मुकद्दस होते जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज तक नापाक नहीं हुआ बल्कि नापाकों को पाक किया है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब नापाक लोग जो थे वो जब चलते थे, घोड़ी चलते थे, तो अपने आगे तख्ती रखते थे और कहते थे नपाक नपाक नपाक। और खुदा यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह उनसे दूर नहीं भागा। यीशु मसीह उनको छोड़ के उधर नहीं चला, क्योंकि लोग भागते थे नपाक लोगों से, क्योंकि नपाक लोग, कोढ़ी लोग दूर से आवाजें लगाते थे, क्योंकि कोढ़ छूत की बीमारी है और लोग डरते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिसने नपाक बदनों को छुआ और वो भी पाक हो गए। आमीन। और वो शफा पा गए। मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम आपको सिखाता है, मुझे सिखाता है कि मसीह यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में अजीब काम करने वाला है। खुदा हमारी जिंदगी में अजीबोगरीब काम करने वाला है, लेकिन हमें करना यह है कि अपने 4 पहियों पर चलना है जो खुदा ने हमें दिए हैं। अपनी रूह को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को, चारों को एक दिशा में चलाना है, एक डायरेक्शन में लेके जाना है, एक रास्ते पर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि जिस्म हमारा कुछ कर रहा है, रूह हमारी कुछ कर रही। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह जो है, रूह ही दूसरी मौत पाएगी। एक मौत तो आपका जिस्म मर गया, खत्म हो गया, लेकिन दूसरी मौत जो है वो रूह को मिलेगी, क्योंकि वो जहन्नम में डाल दी जाएगी, अजाब में डाल दी जाएगी। वो दूसरी मौत कहलाएगी। कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो दूसरी मौत को ना देखेंगे। लेकिन वो कब नहीं देखेंगे? जब आप खुदावंद के हाथ में अपने आप को दे देंगे, जब आप खुदावंद की मर्जी पर चलेंगे, तो खुदावंद आपके लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल देगा। कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने आपके लिए जिंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं, उसने आपके लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल। कलाम ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परेशान ना हो, बहुत महल खड़े हैं, बहुत मीनारे खड़े हैं, बहुत घर खड़े हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कहता है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी मेरे साथ हो। आमीन। एक गीत दी आयत मुझे याद आउण डी है, पंजाबी गीत है, कहंदा अरशां ते जाण दियां कर लो तैयारियां, इन्हां दुखों नालों खुशियां जे भारियां। ओ नाल है कि यीशु जदों आप बुलावेगा ते सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा। अजीजों, हवावां च उड़ने तैयार हो, क्योंकि खुदावंद आपको लेने के लिए आ रहा है। उसके बाप के घर में बहुत सारे मकान है, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कभी बात करता हूं और जब भी मैं कहता हूं कि इस प्रोग्राम के लिए या कहां ये कुछ पैसे खर्च करने, तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे बाप के घर में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे डॉलर है, मुझे परेशानी की बात नहीं है, खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा। इसलिए
اس لیے ہمارا باپ امیر ہے، وہ غریب نہیں ہے، کوئی بیکاری نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کو کئی دفعہ کرتا ہوں کہ میں خداوند تیرا خادم ہوں. میں کسی کو زمیندار دا سیپی نہیں ہے کہ میں جی دانے سال بعد لینے نے. میں تو خداوند ہر وقت تیرے گھر میں رہتا ہوں، ہر وقت خداوند تجھ سے مانگتا ہوں. اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے صرف اپنے آپ کو مقدس کرنا ہے، تجھے صرف اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، تجھے صرف خداوند کے ساتھ چلنا ہے. کلام میں لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، زمینی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں کبھی زمینی چیزوں کے پیچھے، پاکستان میں رہا ہوں تو کبھی نہیں بھاگا، تھائی لینڈ میں رہا ہوں تو کبھی نہیں بھاگا، سری لنکا میں رہا ہوں اور یو ایس اے میں بھی، ہر جگہ پر خدا نے کلام میں لکھا ہے اس انعام کے لیے کوشش کرتے رہو. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھگاؤ، بلکہ خداوند کی بادشاہی کے لیے میرے عزیزو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو انعام میں ملیں گی. یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے کہ میرے مانگنے والے، میرے پیار کرنے والے میرے بیٹے اور بیٹیاں کن چیزوں کے ضرورت مند ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. اور اگر ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آج کام کرے، خدا آپ کو برکت دے، تو ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. کلام میں لکھا ہے خروج 15 باب اور اس کی 26 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ذرا یہ لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے. پہلی بات، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رہائی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آج اپنے برے حالات سے رہائی پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بیماریوں اور مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کلام کیا کہتا ہے؟ جی کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. آمین. کلام کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر میرے حکموں پر عمل کرے، میری بات کو سنے، اسے اپنے دل میں رکھے. ایسے نہیں کہ کان سے سنے تو دجے جو کاٹ دیتا، نہیں، کبھی ایسا نہ ہونے دیں. کبھی بھی ایسا نہ سنیں کریں کہ خدا کا کلام آپ نے سنا اور بعد میں بعض اوقات نا میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج جی بڑا مزہ آیا، بڑا کلام بلیسفل سی، بہت اچھا. تو کسی بھائی نے پوچھا بھائی جی کلام کیا جو ہے سی؟ کہتے جی وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن کلام بہت مزیدار سی، بہت بلیسفل کلام سی. تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، داؤد کہتا ہے. اس لیے اگر آپ کلام سنتے ہیں تو اسے دل میں رکھیں، اسے دماغ میں رکھیں، اسے سوچوں میں رکھیں، اسے چلتے پھرے سوچیں کہ آج خدا نے میرے ساتھ کیا کلام کیا ہے، آج خدا نے مجھے کیا کہا ہے، اور مجھے کس طرح خادم کے وسیلہ سے میرے ساتھ کلام کیا ہے، میری زندگی میں کیا کمزوریاں ہیں، میری زندگی کون سی مشکل میں چل رہی ہے، میں ابھی تک کیوں برکت نہیں پا رہا، میرے بچے ابھی تک فرما بردار کیوں نہیں ہے، کوئی اچھی جاب کیوں نہیں مل رہی ہے، میرے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے، میرے گھر کے اندر سے بیماریاں ختم کیوں نہیں ہوتی، میں قرضے کے نیچے دبا رہتا ہوں، میں مشکلات سے گزر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہیں دعا کرنا چاہیے تم نہیں کرتے. آمین. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جس طرح تمہیں دعا کرنا چاہیے تم نہیں کرتے. یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، یاد کر تو کہاں سے گرا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور جب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ابلیسی قوتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، دنیاوی فکریں ہمیں گھیر لیتی ہیں، گھریلو مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا بندہ یشوع آج کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، خدا کل کے دن تمہارے اندر عجیب و غریب کام کرے گا. موسیٰ نے کہا اسرائیل سے کہ اپنے آپ کو 3 دن تک پاک کرو، خدا تم سے کلام کرے گا. لیکن میرے عزیزو آج خدا ان کا کلام آپ کو کہتا ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے دلوں سے رنجشیں اور لڑائیاں اور جھگڑے نکال دو. اگر آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو ابھی بیٹھے اسے معاف کر دو کہ میں نے اپنے بھائی کو، اپنی بھابھی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا ہے، میں دل سے خداوند میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میری کوئی رنجش نہیں ہے، میں آج کے بعد کسی ساتھ کوئی ناراضگی نہیں رکھوں گا، میں آج کے بعد خداوند تیرے ساتھ چلوں گا. میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، میں اپنی روح کو پاک کرتا ہوں، اسے تیرے پاک لہو کے وسیلے سے پاک کرتا ہوں، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو خداوند تیرے
पाक हाथों में देता हूं, अपने जिस्म को तेरे पाक हाथों में देता हूं, अपने पैरों को और अपने हाथों को, ताकि खुदावंद मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, तेरे कलाम के मुताबिक चल सकूं। तो जब आप ऐसा करेंगे अभी बैठे, तो आज ही खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, अजीब काम करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक उससे बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं प्लीज। प्रेज।